سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، سورہ آل عمران کی 78ویں آیت 78 ورس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کے شروع سے بدر کی جنگ شروع ہونے تک، یعنی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اس آیت تک ساری آیتیں نجران نام کی بستی سے جو کرسچنز آئے تھے، نصارہ آئے تھے، ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہوئی، تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اتنی آیتیں کرسچنز کو سمجھانے کے لیے، نصارہ کو دین سمجھانے کے لیے اتری۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جب بھی قرآن کے خلاف کچھ کرنے کے لیے آتے تو یہ آیتیں ان کو گرا دیتی، یہ آیتیں ان کو ہرا دیتی۔ ہم کو معلوم نہیں یہ آیتیں کیا ہیں، اور جو بھی قرآن پڑھتا ہے دشمنی سے، جو بھی کرسچن، جو بھی نصرانی، اور جب ان آیتوں پر سے اس کا گزر ہوتا ہے، یا تو وہ ہار مان لیتا ہے یا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ اتنی آیتیں کیوں بتانا، ایک ایک آیت اگر یہ کرسچن سنے گا اس کا کفر ٹوٹے گا، اس کا اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی گمراہی مٹے گی۔ تو اب ایک ان کے عالموں کی ایک اور برائی اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ، ان میں سے لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، ایسے لوگ بھی ہیں، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں کتاب میں میل کرنے کے لیے، یعنی اپنی زبان، یلعونا کا مطلب کیا ہے، دو دھاگوں کو، دھاگا تھریڈ، دو دھاگوں کو ملاتے ہیں رسی بنانے کے لیے، مضبوطی کرنے کے لیے۔ تو یہ لوگ، ان کی جو زبان ہے، عربی میں ان کی مہارت ہے، یہ اپنی زبان کی مہارت سے یہ کیا کرتے ہیں، کتاب میں ٹیڑھا پن لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے جو تورات دی ہے، جو انجیل دی ہے، یہ سمجھانے کے لیے بیٹھتے، تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتے، سمجھانے کے لیے بیٹھتے، اپنی زبان کو استعمال کر کر کتاب میں ٹیڑھا پن لے کر آتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اے سننے والو، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ کہ ان کی باتیں کتاب میں سے ہیں۔ اتنا بڑا کھیل کھیلتے ہیں کہ تورات پڑھتے پڑھتے وہ تورات کو سمجھانے کے بہانے میں اپنی باتیں ایسا بیچ میں لے کر آتے کہ لوگ سمجھ جاتے یہ باتیں کتاب کی باتیں ہیں۔ اسی لیے ہم کو ڈر لگتا ہے جب جب ہم ترجمہ کرتے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ ہماری بات ہے، آپ کو بھی پتہ چلتا ہوگا، یہ this is he saying from Quran, this is his explanation۔ تو کبھی بھی اپنی بات کو اللہ کی کتاب بنا کر نہیں پیش کرنا۔ لیکن یہ لوگ اتنے ماہر تھے کہ اپنی زبانوں کو استعمال کر کر اپنی باتوں کے ذریعے کتاب میں گمراہی لاتے ہیں، اور سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ ساری باتیں کتاب کی باتیں ہیں۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو یہ لوگوں نے کیا نہیں بیان استعمال کیا ہوگا ان باتوں کو چھپانے کے لیے۔ نہیں، ہمارے جو نبی ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہ وہ باتیں کر 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 کے لوگوں کو ٹھکاتے ہیں۔ یہ کون کر رہے تھے؟ حضور کے زمانے میں جو یہودیوں کے بڑے عالم، کعب بن اشرف، حویی بن احتب، ابو رافع، یہ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ کیوں کھیل رہے تھے میں بعد میں بتاؤں گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ اپنی بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا یہی معنی ہے۔
وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہیں وہ باتیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام خدا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. لیکن یہ لوگ اپنی باتوں سے لوگوں کو ٹھکاتے ہیں. وما ہوا من عند اللہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں. ہم میں سے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے غلط بیان کر کے چلے جاتے. یہ ایسے مکار لوگ تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اپنی دولت کے خاطر، اپنی پوزیشن کے خاطر یہ لوگ یہ کام کرتے تھے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. دولت کا نشہ، پوزیشن کا نشہ، یہ سب نشے پہلے زمانے میں ایک عالم بننے سے پہلے اس کی دولت کی خواہش سب نکال لیتے مدرسے میں. پوزیشن کی خواہش، جو صحیح عالم ہے آپ اسے دیکھیں، اس کے اندر عاجزی رہے گی، وہ سمجھ کر بات کرے گا، وہ زور سے بات نہیں کرے گا. ہر بات میں آپ کو لگے گا کسی کی بات کر رہا ہے. جو غیر عالم ہوتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا. یو آسک اینی تھنگ، وہ اوپن سٹیج سے چیلنج کرتا ہے. آسک اینی تھنگ آئی ول ریپلائی. کیسے کرے گا با؟ تو کرتا کیا ہے؟ اپنی من دھڑک باتیں دین میں ملا کر چھوڑتا ہے. تو یہ سب جو تھے یہ عالم بنے اللہ کے لیے نہیں، یہ عالم بنے تھے پوزیشن کے لیے عالم بنے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں نبی آنے تھے. اگر یہ لوگ خراب بھی کر دیے، محمد الرسول اللہ آنے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے، یحییٰ علیہ السلام آنے والے تھے، داؤد علیہ السلام آنے والے تھے، سلیمان علیہ السلام آنے والے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ حضور کے امت کے علماء ایسے ہیں، نہ ان کو دولت کی خواہش ہے، نہ ان کو شہرت کی خواہش ہے، نہ ان کو منصبے کی خواہش ہے. روز اول سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو جیل میں شہید کیا گیا. آپ کو بنو امیہ کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانہ ظالم حکومت، بنو امیہ کا گورنر چاہتا تھا، کوفہ کا گورنر چاہتا تھا کہ آپ قاضی بن جائیں، چیف قاضی. کیا نہیں پوزیشن رہے گا، بادشاہ کے ساتھ بیٹھنا. گورنر کہتا ہے کہ ابو حنیفہ تم یہاں رہو، تمہارے مشورے کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے. حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں تمہاری ضرورت نہیں. کیوں؟ امام ابو حنیفہ اس کے قاضی بن گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ حکومت صحیح حکومت ہے کہ اس حکومت کے قاضی ابو حنیفہ بن گئے. نہیں بنے. آپ کو جیل میں ڈال کر مارا گیا، تیار ہو گئے. آپ بزنس مین تھے، تاجر تھے امام ابو حنیفہ، لاکھوں مسلمانوں کے امام تھے. آپ کو پوزیشن دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں. مجھے پوزیشن نہیں چاہیے، جیل میں آپ کو کوڑے مارے جائیں گے، کوڑے کھانے کے لیے تیار ہوں لیکن پوزیشن نہیں لوں گا. تو تاریخ کی کتابوں میں آیا، ابن صبرہ خواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے. حضور کہتے ہیں کہ تو ابو حنیفہ کو سزا دیتا ہے. فوراً آ کر معافی مانگ کر آپ کو جیل سے باہر نکالتا ہے. پھر جب دولت عباسیہ بنی، ابو منصور جعفر جب خلیفہ تھا تو ابو منصور جعفر خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو پھر سے کہا چیف قاضی بننے کے لیے. آپ نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے حکومت میں بھی غلطیاں ہو رہی تھیں. اگر آپ چیف قاضی بن گئے تو ان تمام غلطیوں کو لوگ سمجھیں گے کہ انصاف ہے. آپ نے نہیں مانا تو ابو منصور نے آپ کو جیل میں مار کر اتنا تنگ کیا کہ آپ کی موت جیل میں ہوئی. یہ ہیں امت محمدیہ کے ائمہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی جیل میں اتنی سزا دی گئی کہ آپ کے دونوں ہاتھ جوائنٹ سے لٹک گئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو
ہارون رشید کے زمانے میں بنا کسی گناہ کے جیل میں ڈال دیا گیا. آپ کی نصیب تھی کہ ہارون رشید آپ سے بات کیا، بات کرنے میں اسے پتا چلا کہ بہت بڑے عالم ہیں، اس نے جیل سے نکالا. امام احمد بن حنبل کو دو بادشاہوں نے ظلم کیا، مامون رشید نے اور معتصم نے. رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کوڑے مارے گئے. ایسا کوڑا کہ اگر ہاتھی پر بھی وہ کوڑا مارا جائے نہیں برداشت کرے گا. حضرت امام بخاری جن کی وجہ سے ہمیں حدیثیں ملی ہیں، حضرت امام بخاری کی حالت کیسی رہتی؟ سفر میں جاتے تو روٹیاں سوکھی روٹیاں رہتی، سوکھی روٹیوں کو پانی میں ڈبا کر گلی کر کے کھاتے تھے. یہ تمام ائمہ جن کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب دولت کو چھوڑنے والے، ان میں سے اکثر حکمران کے ساتھ لڑ کر حکمران کی سزائیں پائے، لیکن اللہ اس کے دین کو نہیں چھوڑا. لیکن یہودیوں میں ایسے عالم تھے کہ دولت کے خاطر حکم ہی بدلا دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یہ نجران کے نصرانی باتوں میں حضور سے کہے. حضور نے کہا تم کیوں عیسیٰ کی عبادت کرتے ہو علیہ السلام؟ کہا عیسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے ان کی عبادت کرنے کا. اب شیعہ کا بیان سنیں آپ. شیعہ جب غلو کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، شیعہ کے بیان یوٹیوب پر ہیں. حضرت علی کو خدا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب علی سجدہ کر رہے تھے تو معلوم نہیں کہ سجدہ کرنے والا اللہ ہے یا سجدہ کیے جانے والا اللہ ہے. یوٹیوب پر آپ سنیں شیعہ کے بیان. ایک شیعہ میں کئی قسم کے ہیں. تھوڑے شیعہ ایسے ہیں جو انشاءاللہ جنت کو جائیں گے، ان کے عقیدے خراب نہیں ہے. زیدیہ جن سے کہا جاتا ہے، حضرت زید کو ماننے والے، وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی عزت کرتے ہیں. چند شیعہ ایسے ہیں جو حضرت علی کو خدا نہیں مانتے، صرف صحابہ کے دشمن ہیں. چند شیعہ ایسے ہیں جو حضرت علی کو انڈائریکٹلی خدا کہتے ہیں. تو جب نصرانیوں نے آ کر کہا ہم اس لیے حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہم کو راز کی بات بتائی ہے. یہ راز کی بات کے بہانے میں بہت اندر آ جاتا. وہ پاپ اللہ والے راز کی بات بتاتے تھے، صوفیاء کرام. وہ راز کی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی رہتی. کتنا بھی وہ راز کی بات سنے اور اللہ سے قریبی ہوتے، لیکن انہوں راز کی بات بولتے ہیں کہ ہمیں بھی راز کی بات بولتے ہیں. ہمارے پیر صاحب کے پاس مرید ہو جاؤ، کیا ملیں گا؟ راز کی بات بولیں گے. کیا کریں گے؟ راز کی بات. سینے میں کلمہ اتار دلیں گے. ان کا کی سمجھ جاتا، بور ڈال کو سینے میں کلمہ اتار دلیں گے. ہمارے پیر صاحب تم نہ عشاء کی نماز کے بعد مکے کو لے کو چلے جائیں گے. مجھے پوچھا ایک آدمی آپ کس کے مرید ہیں؟ میں فلاں شیخ کا مرید ہوں. کہاں تم نہ بلالے کو گئے؟ کہاں بھی بلالے کو گئے نہیں، ہمیں ان کے پاس جاتے. زندگی بیکار کر رہے ہیں آپ. کسی تے بلالے کو گئے کیا؟ کسی بھی کہاں بھی ہمارے شیخ بلالے کو گئے نہیں. ہمارے شیخ نماز پڑھو بولتے، قرآن پڑھو بولتے، سچ بولو بولتے، داڑھی رکھو بولتے، اتنا ہی بولتے. کہاں بھی بلالے کو جاتے نہیں، زندگی بیکار کرتے ہیں. ہمارے پیر صاحب جمعرات کے ذکر کے بعد ہم سب کو مدینے کو بلالے کو چلے جاتے ہیں. کیا ضرورت یہ پھینکنا؟ یہ پھینکنے کی کیا ضرورت؟ راز کی بات، سیدھا بات کر. وہ جہاں تک میرا تجربہ ہے، جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو پیر کہہ رہے ہیں، کالے کپڑے والے، میلے جو بھی ہیں، جتنے بھی پیر کہہ رہے ہیں، اب ریشیو کیسا ہے؟ 100 میں 1 صحیح پیر ہے، 90 پر 9 فراڈ ہیں. اب یہ جو آئے، یہ سب حضور سے بات کر رہے ہیں نا، وہ فراڈ ہی آئے. اب یہ تفسیر کے دشمن جو ہیں، اکثر یہ ایسے پیر ہی ہیں تفسیر کے دشمن. آئے حضور کے پاس بات کرنے کے لیے، کو بولے راز کی بات، عیسیٰ ہم نہ بولے عبادت کرو بول کر. کیا کیا رتی معلوم ان کی راز کی بات. اللہ اللہ. وہ کیسا لوگ جاتے مجھے معلوم نہیں. وہ کون جاتا معلوم؟
عشاء کی نماز آئی گئی فکر معلوم نہیں رہتی. نہیں، ایسے لوگ جا کو پھنستے سوا، ایسے لوگ پھنستے. صحیح پیر کامل کون ہے؟ جس کے پاس آپ جتنا زیادہ بیٹھیں گے اللہ سے اتنا قریب ہوں گے. یہ کامل پیر ہیں. ایسے پیر نصیب والوں کو ملتے ہیں. جتنا آپ ان کی بات سنیں گے اللہ سے قریب ہوتے رہیں گے. ان کی بات سنیں گے دنیا بیکار نظر آئے گی. ان کی بات سنیں گے اپنے گناہ آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. یہ ہے صحیح پیر. تو ایسے لوگ آ کر بولے عیسیٰ نے ہی ہم کو کہا ہے ان کی عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاجک دیکھیں کیسے اللہ سمجھا رہا ہے. ما کان لبشر، کسی آدمی کے لیے یہ حق نہیں بنتا کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اس کو کتاب دے. پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بشر کہہ رہا ہے. بشر کا معنی ہی ہے خدا نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کسی بشر کا مطلب انسان. انسان کو کیوں بشر کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ میں بولا تھا تفسیر میں انسان کو کیوں بشر کہتے؟ یہ چمڑی ہے نا، اس کو بشرا کہتے ہیں. تو انسان کی یہ چمڑی ہے اس لیے انسان کو بشر کہتے ہیں، ایک معنی. تو اللہ کہہ رہا ہے کسی بشر کا یہ حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دیا، والحکمہ حکم دیا، والنبوتا اور نبوت دیا. جسے نبوت ملی ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی. اور جن کو نبوت بھی ملی کتاب بھی ملی ان کو کیا کہتے ہیں؟ رسول. رسول کا دو کام ہے، نبی کا ایک کام ہے. موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، نوح علیہ السلام رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں. تو رسول کے دو کام ہیں. ایک یہ کہ کتاب لا کر دینا، کتاب پڑھانا، کتاب سمجھانا، کتاب کو اللہ کا کلام ہے ثابت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اس نظام پر جی کر بتانا، جی کر بتا کر دوسروں کو اس نظام پر لے کر آنا. ہم ایک نظام میں جا رہے ہیں نا، ہمارا نظام اور غیر مسلمانوں کے نظام میں فرق ہے. ہم شراب نہیں پیتے، ہم نکاح کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم سود نہیں کھاتے، ہم رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں. ہمارے اور ان میں فرق ہے، آج بھی ہے فرق. خدا کی قسم جو خوشیاں مسلمانوں کے درمیان ہے وہ خوشیوں سے وہ لوگ محروم ہیں. تو حضور آئے ایک سسٹم پر خود چل کر دکھائے، ایسا چل کر دکھائے، ایسا چل کر دکھائے کہ 1400 سال کے بعد بھی میں اور آپ اس سسٹم پر چل رہے ہیں. There should be a role model. اگر آپ صرف ایک نظام بتا دیں گے چلنا مشکل ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ اس نظام پر عمل کر کر بتانا، ایسا عمل کر کر بتانا کہ دوسروں کو بھی اس پر چلنا آسان ہو جائے. آج ہمارے لیے اکثر لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا، اکثر لوگ ماں باپ کیوں؟ اچھے لوگ نظام پر چلنے والے لوگ کم ہو گئے. جو ہی کوئی نظام پر چلنے والا نظر آتا ہے اس کے ساتھ رہنے والے سب سدھر جاتے ہیں. جہاں بھی ایک نیک عالم کھڑا ہوتا ہے عمل کرنے والا، وہ جہاں بھی جیتا ہے، وہ جہاں بھی زندگی گزارتا ہے، اس کے ارد گرد رہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر آ جاتے ہیں، آتے ہیں. تو اللہ کتاب رسول کو دیتا ہے، نبوت بھی دیتا ہے، لیکن نبی کو صرف نبوت ملتی ہے. اب بیچ میں کیا ہے؟ حکم. حکم کیا ہے؟ احکام، حکمت. جس کے پاس ایمان ہے اسے حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اللہ یہ تینوں چیزیں دے کر ایک آدمی کو اللہ نبوت دے دیا، کتاب دے دیا، حکم دے دیا. تینوں دینے کے بعد کوئی آدمی یہ کہے گا ثم یقولا، پھر وہ کہے گا للناسی، لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. وہ آدمی کیسے بولے گا؟
اللہ نے اسے کتاب دی ہے، وہ نبی ہے، وہ ہمیشہ اللہ خدا اللہ خدا اللہ خدا اللہ خدا اللہ خدا بولنا اس کا کام ہے، اور حکمت کی بات کرنے والا، ویسا انسان کیسے کہے گا کہ دوسروں کو اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پکار کر کہہ رہی ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، تو کیسے تمہیں عیسیٰ علیہ السلام راز کی بات بتا دیں گے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انبیاء کیا حکم دیتے ہیں؟ کونو، ہو جاؤ ربانیین، تم سب ربانی ہو جاؤ۔ بھائی ربانی تو ربانی سلسلے کے کیا ہو جاؤ؟ انبیاء کا حکم کیا ہے؟ تم سب کیا ہو جاؤ؟ قرآن میں کونو ربانیین، تم سب ربانی ہو جاؤ۔ ربانی کسے کہتے ہیں؟ ربن کا معنی کیا ہے؟ پروردگار، پالنے والا۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ متین بھائی پلیز ہیلپ می ان انگلش لینگویج۔ سسٹینر، کین وی کال رب سسٹینر؟ تمل میں کون بتائے گا مجھے؟ ہمارے ولور کہاں ہیں؟ فاروق صاحب۔ تمل میں کوئی ہیں ولور؟ رب کا ترجمہ پڑیت آلبون، رچگن کہتے تھے، اب تھوڑا اور ایڈوانس آ گیا، پڑیت آلبون، رب۔ تو ربانی کا معنی کیا ہے؟ رب والا، اللہ والے کو ربانی کہتے ہیں۔ عربی میں ربی کہنا ہے، یعنی کسی کے ساتھ مدراسی، میں کہاں والا ہوں؟ مدراس والا، مدراسی۔ تو ربی کہیں گے تو میرا رب مانا ہو جائے گا، تو الف اور نون بیچ میں لایا گیا۔ ربانی کا معنی کیا ہے؟ رب والا۔ انشاءاللہ ہم سب اس معنی میں ربانی ہو جائیں، ایک کوشش شروع کیا ہوں میں۔ رب والا کا مطلب کیا؟ اس کی صبح اور شام اللہ کے ساتھ ہو۔ صبح اٹھے، اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا تھوڑے دن میں مزہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کون آیا تو بھی نظر نہیں آتا، کون گیا تو بھی نظر نہیں آتا، کوئی گالی دیا تو بھی غم نہیں ہوتا، کوئی تعریف کیا تو بھی مزہ نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں ربانی، اللہ کا، اللہ کے ساتھ رہنے والا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے ربانی کا؟ ایسا عالم جو پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو مدد کرتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ خود پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کو عمل کرنے رکھتا ہے، ایسے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ ربانی۔ تو نبیوں نے کیا کہا؟ ولیکن، نبیوں نے کہا لیکن کونو، ہو جاؤ ربانیین، تم سب ربانین ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم لوگ کتاب سکھاتے ہو۔ کتاب سکھانے کا جو اللہ موقع دیتا ہے، نصیب والوں کو موقع ملتا ہے، اس کے لیے بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ تم ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب سکھانے والے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس لیے کہ تم جو پڑھتے ہو۔ عالم ربانی کا کام کیا ہے؟ پڑھتے رہنا، پڑھ کر عمل کرنا، عمل کر کے دوسروں کو سدھارنا۔ آپ میرے لیے دعا کریں گے؟ اللہ اس ناچیز کو عالم ربانی بنا دے موت سے پہلے، مرنے سے پہلے انشاءاللہ اس دنیا سے عالم ربانی بن کر گزرنا۔ عالم ربانی کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کی خوشی اللہ کا ذکر، اس کا غم گناہ۔ اسے غم، بڑا غم کیا ہے؟ ربانی یعنی اللہ والے سے آپ پوچھیں کیا غم ہے؟ میرے گناہ ہو کہیں بھائی، آپ پوچھتے نا کیا حضرت تمہیں بار بار گناہ 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 بولتے نا؟ جسے جو جس چیز کو نقصان سمجھتا ہے اس کے منہ پر وہی رہتا ہے۔ بھائی میرے 1000 روپے چلے گئے بھائی، جالے کو تھا بھائی، 1000 روپے گر گئے بھائی،
میری گاڑی کو انہیں ٹکر مار دیا بھائی. جو آدمی جس چیز کو زیادہ امپورٹنس دیکھتا ہے اس چیز میں جو نقصان ہوتا ہے اس کے منہ پر وہ نقصان آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ والا ہمیشہ اس کے منہ پر غم کس چیز کا رہے گا؟ میں گنہگار، میں گنہگار، میں گنہگار، یہی اس کے زبان پر غم رہے گا. اور اس کی خوشی کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں اسے خوشی ملتی ہے. اس کو آپ 1 کروڑ کے محل میں بٹھا دیں، ہمیں کیا ہوں گا؟ جہاں کو 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، اچھا ہے نہیں؟ ہاں، کول ڈرنکس، دیٹ اورنج ون، اسٹارٹر کھیکڑا، پھر سلاد، اچھا ہے نہیں؟ کیا ہے نا بھائی زندگی، کیا نصیب والے نہیں رہتے سو ہماری. لیکن اللہ والوں کو وہ بنگلوں میں خوشی نہیں ملتی. امام احمد بن حنبل کو سزا تکلیف دینا شروع کیا کون؟ مامون، ہارون رشید کا بیٹا مامون. مامون مرنے سے پہلے بول کر گیا اپنے بھائی معتصم کو کہ میرا جو عقیدہ ہے معتزلہ کا عقیدہ، سارے علماء کو کھینچ کر لانا. معتصم کے زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل کو معتصم کے حکم سے کوڑے لگائے گئے. معتصم کے بعد معتصم کا بیٹا واسق خلیفہ بنا. یہ واسق امام احمد بن حنبل کو ہاؤس اریسٹ کر دیا. مسجد کو بھی باہر نہیں نکلنا، کسی کو نہیں پڑھانا، مسجد میں آ کر بیان نہیں کرنا، گھر میں رہنا. کئی سال گھر میں تھے. بعد میں واسق کا بھائی متوکل جب خلیفہ بنا، اللہ متوکل کی خبر کو جنت کے باغوں میں کا باغ بنا دے. جب متوکل خلیفہ بنا تو متوکل توبہ کر کر امام احمد بن حنبل سے معافی مانگا کہ میرے چچا کو، میرے تایا کو، میرے ابا کو، میرے بھائی کو معاف کر دیجئے امام. حضرت امام نے کہا جب جب تمہارے بھائی نے، ابا نے، تایا نے مجھ پر ظلم کیا، اسی شام میں ان لوگوں کو معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. آپ پر غصہ کرنا بھی چاہتا ہوں میں، حضور کی رشتہ داری میرے نگاہوں میں آ جاتی ہے، تو اسی شام میں معاف کر دیا. متوکل کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. متوکل کہتا ہے امام میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بلاتا ہے، بلا کر امام کو محل میں جیسے بستر پر بادشاہ سوتا ہے ویسے بستر لگائے جاتے ہیں. بادشاہ جو کپڑے پہنتا ہے امام کو ویسے کپڑے پہناتا ہے. بادشاہ جو کھانا کھاتا ہے امام کے لیے وہ کھانا رکھا جاتا ہے. تو امام کے چچا، امام کے بیٹے سب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. امام کو دیکھتے ہیں تو امام گھر سے جو سوکھی روٹی لے کر آئے تھے وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. امام کہتے ہیں اللہ کے واسطے مجھے مرنے سے پہلے مجھے دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے. میری خوشی اس بستر پر سونے میں نہیں ہے، میری خوشی اللہ اللہ پکارتے ہوئے سونے میں ہے. میری خوشی یہ بھاری کھانا کھانے میں نہیں ہے، میری خوشی افطار کا نوالا کھانے میں ہے. تو اللہ والوں کی خوشی اللہ کے ذکر میں ہے، اور جسے اللہ کے ذکر میں خوشی محسوس ہو گئی اور جسے غم اپنے گناہوں کا ہو وہ ربانی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب مرنے سے پہلے ربانی ہو کر مریں انشاءاللہ انشاءاللہ. وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور انبیاء تم کو حکم نہیں دیتے، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، انبیاء کبھی تم کو حکم نہیں دیتے کہ ملائکہ کو اور نبیوں کو ارباب بنا لو، حکم دینے والا بنا لو. ہمیشہ انبیاء کا حکم کیا رہتا ہے؟ حکم کس کا سننا ہم لوگ؟ اللہ کا. ایک انسان کس کا حکم سننا؟ اللہ کا. اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی بات سنیں، تو نبی کی بات سننا. اور نبی کیسے ہوتے ہیں؟ نبی وما ینطق عن الہوا، اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دیتے. نبی اپنے مرضی سے حکم نہیں دیتے. نبی کو معلوم ہے اللہ کا حکم کیا ہے. مثال کے طور پر مسجد کی کمیٹی نے مجھے اپوائنٹ کیا
قرآن بچوں کو سکھانے کے لیے. میرا پڑھانے کا میتھڈ الگ ہو سکتا ہے. میں الف بے تے سے کہہ کر پڑھا سکتا ہوں، یا میں با تا سا کہہ کر پڑھا سکتا ہوں، یا میں نورانی قاعدہ مدنی قاعدہ دے کر پڑھا سکتا ہوں، یا میں یسن القرآن پڑھا سکتا ہوں. میرا میتھڈ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میں کام کس کا کر رہا ہوں؟ اللہ کا کام کر رہا ہوں. تو نبی کا انداز الگ ہو سکتا ہے. نبی ایسے چل کر تم کو بتا سکتے ہیں، نبی ایسے رکوع کر کر بتا سکتے ہیں، لیکن نبی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم کو نافذ کرنا. تو کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا حکم ماننے کی اجازت نہیں جبکہ وہ حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہو. کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک کام نہیں کریں گے. یہ جذبہ جب مومن دل میں رکھتا ہے، مائی کے لال میں مجال نہیں کہ کہے کہ تیرے پاس سے میں لے لوں گا. جذبہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن، میں نے کہا نا کہ پارلیمنٹ میں چھپا ہوا بل پاس ہو چکا ہے قرآن کو بین کرنے کا. خدا نہ خواستہ وہ دن آیا تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں. اگر حکم آئے، شریعت کے خلاف حکم آئے، جان دے دیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کا حکم نہیں مانیں گے. ایسی زندگی نہیں چاہیے، ایسی بستی نہیں چاہیے، ایسی نوکری نہیں چاہیے، ایسی کالج نہیں چاہیے، ایسی اسکول نہیں چاہیے جہاں اللہ کے حکم کے خلاف کرنا پڑے. ہم وہاں رہیں گے جہاں اللہ کا حکم رہے گا. جب یہ جذبہ لے کر مسلمان نکلتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے اپنی حکومت قائم کرتے تھے. آج ہم حکومت چھوڑ کر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے احکام چھوڑ دیے. جس لمحہ ہندوستان کے سارے مسلمان یہ عزم بنا لیں گے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہم کسی کی نہیں سنیں گے، داڑھی کا 1 انچ نہیں ہٹائیں گے، برقع نہیں نکالیں گے، نہ جاب میں برقع نکالیں گے، نہ ہاسپٹل میں برقع نکالیں گے. جب سارے مسلمان اس سوچ کے ہو جائیں گے، مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی کہ اب حکومت ہماری ہونی چاہیے. تب حکومت کے لیے جب اللہ اکبر کہہ کر نکلیں گے، چند سالوں میں دہلی ہماری ہوگی. ہماری تھی، دہلی ہماری تھی. کیوں تھی؟ حکم چلے گا تو اللہ کا حکم چلے گا. جب سے وہ گئی سوچ، ہماری حالت یہ ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ ملائکہ کو اپنا رب بنا لو، نبیوں کو اپنا رب بنا لو. اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا نبی کفر کا حکم دیں گے؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم لوگ مسلمان ہونے کے بعد کیا نبی تم کو کفر کا حکم دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. تو کیسی گندی بات تم کر رہے ہو. تو دوستو، اور ایک آیت کی تفسیر کرنا چاہا میں، وقت اسی میں نکل گیا. یہ بننے میں ہی 10 منٹ چلے جا رہے ہیں، مجبوری ہے، کیا کریں گے لوگ. تو خیر 2-3 منٹ میں گمراہی آنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم غلط لوگوں کو دین کا رہبر سمجھ لیتے ہیں. غلط آدمی کون ہے؟ غور سے سنیں. سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. کوئی بھی نیا آدمی آئے، کتنا بھی اچھا بیان کر لے، وہ دیکھیں کہ وہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی بات کر رہا ہے یا اپنی منمانی کر رہا ہے. جو دنیا کا عالم ہے، دنیا کی شہرت لینے کے لیے کرسی پر بیٹھا ہے، اس کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے تو خود کی تعریف رہے گی. صرف بات یہ رہے گی وہ غلطی کیے، یہ غلطی کیے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، مجھے خود سمجھ میں آیا، صرف مجھے سمجھ میں آیا. جب یہ پیغام دے رہا ہے کوئی، سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹا عالم ہے. اور آپ کے جیبوں پر جس کی نگاہ ہو، آپ لوگوں کو آپ آتے ہیں تو اسے ان کے پاس سے 10,000 لیں گے، ان کے پاس سے 5,000 لیں گے، ان کے پاس سے کار لے لیں گے، ان کے پاس سے بنگلہ لے لیں گے. جو ہماری جیبوں پر جس کی نگاہ ہے وہ اچھا عالم نہیں ہے. اچھا عالم اللہ کی طرف رہتا ہے. آپ دیں تو بھی نکو بولتا ہے وہ اچھا عالم. اور جو پوزیشن کی خواہش کرتا ہے، اکڑتا ہے، وہ اچھا عالم نہیں ہے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا، معلوم ہو جاتا ہے جو خود کے لیے بات کرتا ہے نا، اس کی باتوں میں آئی
یا نہیں تو اور تپو پنٹر، ایو تپو پنٹر، ابو حنیفہ تپو پنٹر. آج تو امام ابو حنیفہ کی ایسی دشمنی ہے. کیا حضرت امام ابو حنیفہ کے اتنے دشمن. میں بولا گدھے کو زعفراں کی کیا قدر. جو بھی یوٹیوب پر امام ابو حنیفہ کے خلاف بولتا ہے سمجھ جائیں کہ وہ کہہ رہا ہے I am a donkey. The one who abused Imam Abu Hanifa, he claims openly that I am a donkey. Who don't know the value of زعفران کو کیا بولتے؟ saffron. کلدیک کستوری کی بات ہے نہ تیرے کرپورا واسطے نہ تیری ہوں. کلدیک امام ابو حنیفہ اوڑی ہے. اللہ، ہم جب کتاب پڑھتے ہیں ہم کو احساس ہوتا ہے کہ کیا تھا ان کا ریسرچ. اسے میراکل، وہ آیتوں سے جو احکام نکالے ہیں اسے میراکل. اسی لیے تو 1200 سال 300 سال سے لوگ خاموش ہیں. ہر ایک پڑھا لکھا آدمی، ہر ایک پڑھا لکھا عالم، ہی ریسپیکٹس ہم. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، کیا سوچ تھی وہ. کوڑے کھانا آسان چیز کیا، سنگل ہینڈڈلی امت کو بچانا آسان چیز کیا. امام نسائی کو شہید کیا گیا. اہل بیت کی محبت تھی امام نسائی کے دل میں. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتے تھے. بادشاہ کو ڈر ہوا کہ ان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت. شہید کیا گیا امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو. ایک ایک امام کی ایک ایک قربانی ہے. امام بخاری، ایک چھوٹی بات کر امام بخاری اللہ اکبر، جہاز میں سوار تھے. آپ کے پاس 50 دینار تھے. اللہ والے سب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو آپ ایک ساتھی سے کہا کہ یہ تھیلی تھوڑا حفاظت سے رکھنا، اس میں 50,000 یا 50 دینار ہیں، گولڈ کائن ہیں. اس کی نیت بدل گئی. اچانک کہا میرے 50 دینار گم گئے، میرے 50 دینار گم گئے، میرے 50 دینار گم گئے. رونے لگا. اب لوگ کیا کریں گے؟ سرچ کریں گے نا. اب وہ 50 دینار کس کے تھیلی سے نکلیں گے؟ امام بخاری سب کی تھیلیاں تلاش کیے، کہیں نہیں ملا. بھائی کہاں گیا معلوم نہیں. بعد میں اترتے وقت امام بخاری کا ہاتھ پکڑا. معاف کیجئے امام، میں غلط کیا. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ نے جب کہا کہ 50 دینار ہیں تو ضرور رہیں گے، کہاں گئے؟ امام بخاری نے کہا جب تم نے ڈرامہ کیا تو میں نے چھپ کر سے وہ 50 دینار اٹھا کر دریا میں ڈال دیا، کیونکہ اگر مجھ پر تہمت لگی تو میری کتاب جو صحیح البخاری ہے وہ پوری محنت میری بیکار ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کہ ایک ایسا آدمی تھا، ایک وقت ان کے اوپر ایک آدمی نے چوری کا الزام لگایا تھا. اس الزام سے بچنے کے لیے، بھائی غریب عالم کے لیے 50 دینار بہت بڑی چیز ہے. وہ 50 دینار جاتے ہیں تو جانے دو، میری کتاب چمکتی رہے. اللہ کے کرم سے آپ کی کتاب چمک رہی ہے، چمکا رہی ہے دنیا کو. یہ ہمارے امام ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو نیک علماء کے، ربانی علماء کے ساتھ رکھے، اور مرنے سے پہلے ہم سب کو ربانی بنائے. ربانی بننا تو کیا کرنا؟ صبح سے شام تک اللہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا. میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. صرف کوشش کیجئے. اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم راستہ دکھا دیتے ہیں. بس نیت کیجئے میں اللہ کی یاد میں رہوں گا. ایک جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ کی یاد آ گئی، اب لکھتے ہیں اپنے دل کا حال. تمہاری یاد ہے تم ہو تمہارے ماں سوا کیا ہے. کہتے ہیں اللہ تیری یاد ہے، جہاں بھی ہے تو ہے، نظر آ رہا ہے. میرا ہر کام تیرے لیے ہی میں کر رہا ہوں. تو جب ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو وہی چیز نظر آتی نا. ہم محنت کر کر کما رہے ہیں، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے نا. تو کماتے وقت بھی ہمارے آنکھوں میں کیا آتے ہیں؟ بچے آتے ہیں. اب ایک ایکسٹرا کام کرا، ایک 800 روپے ملیں گے،
بکرے کا گوشت لے کو جا کو بچوں کو کھلا سکتے، یہ نہ ہماری حالت ہے۔ تو جب ہم بچوں کے لیے کماتے ہیں تو ہر کام میں بچے نظر آتے ہیں، جب ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں تو ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے۔ میں ان سے ملا ہوں، ان کا قریب ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیے اس میں کیا پیارا انداز ہے، تمہاری یاد ہے تم ہو تمہارے، ماں سوا کیا ہے، تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، زمیں کیا ہے زماں کیا ہے، مکی کیا ہے مکان کیا ہے۔ ان کی حمد ہے میرے پاس، میں سنتا رہتا ہوں اور خواہش کرتا رہتا ہوں کہ یہ شعر جو کہہ رہے ہیں اس مقام پر اللہ مجھے پہنچا دے، یہ جو شعر کہہ رہے ہیں اس مقام پر اللہ پہنچا دے۔ اللہ کے ساتھ جب رہنا شروع کرتے ہیں تو شرابی کو شراب پینے میں اتنا مزہ نہیں ملتا، ولی اللہ کو اللہ کی صحبت میں مزہ ملتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔